الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ پہلے رکوع میں ارشاد ہے، یہ سورۃ اعراف کا آغاز ہے۔ الف لام میم صاد، یہ عظیم کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، سو آپ کے دل میں اس کی تبلیغ سے تنگی نہ ہو تاکہ آپ اس کے ساتھ ڈرائیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اے لوگو، اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کی پیروی نہ کرو، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یہاں پر واضح طور پر ارشاد ہوا ہے کہ ایمان والے اس نصیحت کو قبول کرتے ہیں، قرآن کریم میں جو نصیحت بیان ہوئی، اور ارشاد ہے کہ دوستوں کی پیروی نہ کرو، جو اللہ کا حکم نازل ہو رہا ہے، جو وحی نازل ہو رہی ہے، اس کی پیروی کرو۔ اس سے آگے ارشاد ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت سیدہ حوا علیہ السلام کی دعا، جب ان کو نیچے اتارا گیا تو انہوں نے عرض کی، دونوں نے عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا انہوں نے مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور یہ دعا قرآن کریم کا حصہ بن گئی تاکہ ہم بھی اس دعا کو مانگ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں اس دعا کے ذریعے استغفار کر سکیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے عرض کر سکیں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کا لباس جب انہوں نے پھل سے کھایا تو ان کا جو جنتی لباس تھا وہ ختم ہو گیا، اور انہوں نے پھر پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اولاد آدم، کہیں شیطان تم کو فتنہ میں مبتلا نہ کر دے، جس طرح وہ تمہارے ماں باپ کے جنت سے اخراج کا سبب بنا تھا اور ان کے لباس اترنے کا سبب بنا تھا، تاکہ انجام کار وہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ بے شک وہ یعنی شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے کہ اے آدم کی اولاد، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے لباس اتروا دے۔ ایک دور تھا جب اپنے لباس کی حفاظت کرتے تھے، اپنے بدن کو لوگ چھپاتے تھے، اور کیسا شیطان کا وار چلا ہوا ہے، اپنے جسم کو دکھایا جا رہا ہے، بدن کو دکھایا جا رہا ہے، ایک دوسرے سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، مجھے اپنا آپ دکھاؤ، العیاذ باللہ۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اے اولاد آدم، ہر عبادت کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، اور پھر ارشاد ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچ نہ کرو۔ کلو واشربو، کلو کھاؤ، واشربو پیو، ولا تسرفو اور اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ اس چھوٹے سے جملے میں پوری حکمت میڈیکل سائنس اس کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ آج کے دور میں ہماری بیشتر بیماریاں وہ ہیں جن میں ہم کھانے اور پینے میں اسراف کرتے ہیں، حد کو توڑتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک وہ دور تھا جب لوگ نان شبینہ کو ترستے تھے اور روٹی میسر نہیں آتی تھی، اور شہر کریم مدینہ طیبہ میں مہمان آ جاتا، حضور علیہ السلام گھر سے پتہ کرواتے تو جواب آتا، پانی کے سوا اور کچھ نہیں۔ صحابہ سے پوچھا جاتا تو کہتے جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ پھر حضور نے اعلان کیا، بھئی کون مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی کہتے ہیں حضور میں حاضر ہوں، گھر لے گئے
اور گھر جا کے اہلیہ صاحبہ سے کہا رسول اللہ کا مہمان آیا، اس کو ہم نے آج رات گھر رکھنا ہے، کھانا کھلانا ہے۔ وہ کہنے لگی کھانا تو اپنا بھی پورا نہیں ہے تو مہمان کو کیسے کھلائیں؟ کہا بچوں کو ایسے ہی بھوکے سلا دو، کھانا جتنا ہے مہمان کے سامنے رکھ دینا اور ہم پاس بیٹھ جائیں گے، ایسے ظاہر کریں گے جیسے ہم بھی ساتھ کھا رہے ہیں، تو بچوں کو بھی بھوکا سلا دیں گے، خود بھی بھوکے سو جائیں گے، مہمان کو کھلا دیں گے، حضور کا مہمان ہے نا۔ اچھا انہوں نے ایسے ہی کیا، بچوں کو بھوکا سلا دیا اور خود ساتھ بیٹھ گئے، اور اہلیہ صاحبہ جو تھیں انہوں نے چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا، خود بجھا دیا، یوں لگا جیسے ٹھیک کر رہی تھی تو بجھ گیا۔ اب ماچس تو ہوتی نہیں تھی یا لائٹر تو ہوتا نہیں تھا کہ فوراً جلا لو، چراغ جلانے کے لیے بھی پتھروں کو بار بار رگڑنا پڑتا تھا۔ تو جب چراغ بجھ گیا تو پھر ان کا کھانا ایسے ہی کھا لیتے ہیں، تو یہ پاس بیٹھے رہے، ہاتھ ہلاتے رہے، منہ ہلاتے رہے اور کھایا نہیں، اس کو کھلا دیا۔ ہوتا ہی اتنا تھا۔ اب صبح جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا تیری مہمان نوازی اللہ کو بڑی پسند آئی۔ اللہ، وہ دور تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب، ان کے والد بھی صحابی تھے، والد صاحب کے سامنے کھانا رکھا، دسترخوان رکھا، گوشت تھا بھنا ہوا وہ رکھا، تو ابو جان نے ایک بوٹی کو پکڑا، توڑا اور پھر رکھ دیا، کھایا نہیں جا رہا تھا۔ کہا ابا جی کیا ہوا، کھا کیوں نہیں رہے؟ کہتے مجھے یاد آ گیا احد کا منظر، جب سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت تھی، ان کا جسم اطہر تھا اور کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، دو چادریں حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آتی ہیں، حضور کی پھوپھی جان ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا میرے بھائی کو اس میں کفن دے دیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صفیہ وہ مصعب بن عمیر بھی تو ہے نا، اس کے پاس بھی کفن نہیں ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر وہ صحابی تھے، مدینہ مکہ شریف میں سب سے مہنگا لباس ان کا ہوتا تھا، امیر گھرانے کے تھے، سب سے مہنگی خوشبو استعمال کرتے، جس راستے سے گزرتے لوگوں کو پتہ چل جاتا مصعب یہاں سے گزر کے گیا، لیکن اسلام قبول کیا، ماں نے سب کچھ چھین لیا، حبشہ کی طرف ہجرت کی، ہجرت کر کے واپس آئے تو ایک ہی چادر سے جسم کو بمشکل لپیٹا ہوا اور کانٹوں کے ساتھ چادر کے حصوں کو سامنے سے ملایا ہوا ہے، تو حضور نے دیکھا وہ خوبصورت نوجوان جس کا سب سے قیمتی لباس ہوتا تھا آج کیسا بدن ہے، کیسا عالم ہے۔ یہی مصعب بن عمیر احد کی لڑائی میں علم بردار تھے، شہید ہو گئے، اب ان کے پاس بھی کپڑا نہیں تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صفیہ میں دونوں چادریں چچا کو دے دوں اور مصعب ایسے ہی رہ جائے، اگر تو اجازت دے تو ایک چادر مصعب کو دے دوں؟ حضرت سیدہ صفیہ کہنے لگی جی حضور میری طرف سے اجازت ہے۔ ایک چادر سے حضرت مصعب بن عمیر کا کفن بن گیا، دوسری چادر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر ڈالی گئی، چادر چھوٹی تھی، جسم مبارک طویل تھا، سر ڈھانپتے پاؤں ننگا ہو جاتا، پاؤں ڈھانپتے سر ننگا ہو جاتا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ یہ صحابی سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، لقمہ توڑا کھایا نہیں جا رہا، کہنے لگے ایک وہ عالم تھا، کمائیاں تو انہوں نے کی ہیں جن کے پاس نہ پہننے کو لباس تھا نہ کھانے کو رزق تھا، اور آج میرے سامنے بھنا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے، میں تو ڈر رہا ہوں کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں تو اللہ کہیں یہ نہ کہے وہ جتنی نیکیاں تم نے کی اتنی موج بھی تم نے کر لی، اتنے کھانے بھی تم نے کھا لیے، اتنے وسیع دسترخوان بھی تم نے انجوائے کر لیے۔ کہتے ابا جی یہ باتیں کرتے رہے اور بوٹی کو وہیں پر رکھ دیا، کھانا چھوڑ دیا اور روتے ہوئے دسترخوان سے اٹھ گئے کہ کہیں یہ نعمتیں برابر نہ ہو جائیں میں نے جو محنتیں کی ہیں اسلام کی خاطر۔ آج ہمارے پاس اتنے کھانے ہوتے ہیں، اتنا کچھ ہوتا ہے اور پھر بھی زبان پر شکر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلو واشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، حد سے نہ بڑھو، زیادتی نہ کرو۔ آج بیماریاں ہمارے ہاں جو اکثر بیماریاں ہیں وہ ہیں جن میں ہمیں کمی نہیں ہوئی کسی چیز کی، زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و شفا عطا فرمائے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے آپ کہیے اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے؟ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے،
اس کی دی ہوئی پاک چیزوں کو آپ کہیے یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خصوصاً انہی کے لیے ہیں. ہم جاننے والے لوگوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیتوں کو بیان کرتے ہیں. اس آیت سے بھی معلوم یہی ہوا کہ تمام اشیاء بنیادی طور پر حلال اور جائز ہیں جب تک ان کی حرمت نہ بیان ہو. یہاں پر کیا بیان ہوا تھا؟ آپ کہیے اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے؟ تو جس شے کو اللہ نے حرام نہیں کیا اس کی دلیل نہیں مانگنی چاہیے کہ بھی دلیل لاؤ کہاں یہ جائز لکھا ہوا ہے. ہاں دلیل یہ مانگنی چاہیے، اگر کوئی کہے نا کہ یہ جائز نہیں ہے تو پھر کہنا چاہیے کہ اس کی دلیل لاؤ کہ کہاں جائز نہیں ہے، کیونکہ حلال چیزیں جائز چیزیں زیادہ ہیں اور ممنوع چیزیں گنتی کی ہیں وہ تھوڑی ہیں، اور جو ہیں ان کو شریعت نے بیان کر دیا ہے. اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے ان کے سینوں سے ایک دوسرے کے خلاف رنجش کو نکال دیا. یہ پچھلے سال بھی یاد بیان ہوئی تھی لیکن بڑا اہم مسئلہ ہے. جنتی لوگوں کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کے سینوں سے رنجش کو ہم نے نکال دیا. تو غل جو ہے نا، ایک دوسرے کا بغض، ایک دوسرے کی نفرت جو ہے، یہ جنتی لوگوں میں نہیں ہوگی. ہمارے دلوں میں بلا وجہ دوسروں کی نفرت ہوتی ہے، دوسروں کا بغض ہوتا ہے، دوسروں کا حسد ہوتا ہے. یہ وہ روحانی بیماریاں ہیں جو انسان کی روحانی ترقی کے راستے میں حجاب اور رکاوٹ بن جاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں غل سے بچائے. اس سے آگے ارشاد ہے اصحاب اعراف کے بارے میں. سورۃ الاعراف ہے. اصحاب اعراف وہ لوگ ہیں جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں، اور کچھ لوگ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں یہ درمیان میں رہیں گے. تو یہ مقام اعراف ہے، ان کا ذکر ہے اس مناسبت سے، اس کا نام سورۃ الاعراف ہے. تو اصحاب اعراف بھی بعد میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں گے. پھر آگے ارشاد ہے جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا اور جن کو دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا، تو آج کے دن ہم انہیں نظر انداز کر دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا. تو غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا فریب کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا فریب یہ ہے کہ انسان آخرت کو فراموش کر دے، دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب کر وہ اس بات کا انکار کر دے کہ ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، یا مانتا تو ہے لیکن عملی طور پر اس سے غافل ہو جائے اور تیاری نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن آخرت کو فراموش کرنے والے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے یاد رکھا تھا اس ملاقات کو؟ تم مانتے تھے؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ میں نے بھلا دیا تھا. اللہ فرمائے گا پھر میں نے بھی آج تجھے اگنور کر دیا، آج تجھ پر کرم نہیں ہوگا، مہربانی نہیں ہوگی، تو نے ہمیں بلائے رکھا تھا نا، آج تیرے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوگا. اس سے آگے ارشاد ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو، چپکے چپکے گڑ گڑا کر، تنہائی میں، کبھی دبی آواز میں سسکیاں لے کر رو کر رب کو پکارنا چاہیے. کیوں؟ وہ دور تو ہے ہی نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے. رگ جان جتنا قریب نہیں، اس سے بھی زیادہ قریب ہے. محفل میں دعا ہوتی ہے نا اونچی آواز سے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب مل کر جوش سے ایک کیفیت کے ساتھ دعا مانگے. لیکن کبھی تنہائی میں اگر دعا کا موقع مل جائے تو پھر ایسی دعا مانگیں کہ بس آپ کو پتہ ہو اور رب کریم کو پتہ ہو اور کسی کو پتہ نہ ہو. ایسی دعا میں بڑا لطف آتا ہے، اور آج کل اس کا بہترین موقع تقریباً ہر سحری کرنے والے کو نصیب ہو جاتا ہے. اس سے آگے پھر ان قوموں کا ذکر ہے جن پر عذاب نازل ہوا، اور یہاں پر ایک چیز کامن ہے کہ قوموں نے انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے زبانیں دراز کی، ان کی شان میں نازیبہ کلمات کہے. حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ان کی قوم نے کیا کہا؟ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک ہم آپ کو یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھنے والے ہیں. بھئی جو گمراہی سے بچانے کے لیے آیا ہے، جو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو ہمیں گمراہ لگ رہا ہے، معاذ اللہ. اسی طرح
حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کیا کہا؟ یہ اگلا رکوع ہے۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا بے شک ہم آپ کو حماقت میں مبتلا پاتے ہیں اور بے شک ہم آپ کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو جو سچ بولنے والا ہے، جو حقیقت کا راستہ بتانے آیا ہے، جو فہم، عقل اور شعور دینے کے لیے آیا ہے، اس کو انہوں نے معاذ اللہ یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کو احمق سمجھتے ہیں، حماقت سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ، استغفر اللہ العظیم۔ اس سے آگے پھر ارشاد ہے، اور یاد کرو جب قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں ان کا جانشین بنایا اور زمین میں تم کو بسایا، تم نرم زمین میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بناتے ہو۔ یہ صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ پہاڑوں کو تراش کر تم گھر بناتے ہو، پس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ تو اس قوم نے بھی نافرمانی بھی کی، پھر زلزلہ آیا اور اس قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ مدائن صالح آج بھی موجود ہیں عرب میں، اور وہاں پر اب تو بڑے کنسرٹ وغیرہ ہو رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مسلم امہ پر خیر فرمائے کہ وہ مقام جہاں سے نبی پاک علیہ السلام ڈرتے ہوئے گزرے، حضور علیہ السلام وہاں سے جب گزرے نا مدائن صالح سے، تو آپ نے کہا جلدی سے نکلو، یہ وہ جگہ جہاں پہ عذاب آیا تھا۔ تو وہاں پر آج جشن منائے جا رہے ہیں، الٹی گنگا بہہ رہی۔ صحابہ کرام نے پانی بھر لیا کچھ، اور اس پانی کو مشکیزوں میں ڈال لیا، اس سے آٹا گوندھ لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ معذب قوم کا کنواں ہے، یہ پانی پھینک دو۔ جو تم نے وہ آٹے کے لیے پانی لیا، آٹا گوندا، وہ آٹا بھی پھینک دو یہاں پر۔ ایسی نفرت کا اظہار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ تو میں ادھر جو زمزم ٹاور ہے وہاں پہ مجھے جانا پڑ گیا، تو میں نے دیکھا اس کی لفٹ میں پکچرز لگی ہوئی مدائن صالح کی، یعنی معتمرین کو، حجاج کو ادھر بھیجا جا رہا ہے کہ بھئی وہاں جائیں آپ وہ والی زیارت کرنے کے لیے۔ اس سے آگے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور وہ اپنی قوم کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پس تم پورا پورا ناپ اور تول کرو اور لوگوں کو کم تول کر ان کی چیزیں نہ دو، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، پورا ناپ تول نہیں کرنا، فساد کرنا، راستوں میں بیٹھ جانا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، تو ان پر بھی پھر عذاب آ گیا۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، تو کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے جب وہ سو رہے ہوں؟ قوموں پر کیسے کیسے عذاب آئے، تو یہ بستیوں والے یہ بھول گئے، ان کو پتہ نہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں، جب وہاں سے ان علاقوں سے گزرتے ہیں جہاں پہ عذاب آیا تھا تو ان کو پتہ ہی ہے نا، تو یہ بھول گئے۔ کیا ایسا ہو نہیں سکتا کہ راتوں رات ہمارا عذاب آ جائے جب وہ سو رہے ہوں؟ کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب چاش کے وقت آ جائے جب وہ کھیل کود میں مشغول ہوں؟ تو کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ و برباد ہونے والے ہوں۔ اس سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 3-4 رکوع میں واقعات ہیں، کیسے وہ ان کا جو عصا تھا وہ اژدہا بن گیا، اور پھر وہ فرعون کے پاس گئے اور وہاں جا کر تبلیغ کی انہوں نے۔ تو فرعون نے جادوگروں کو اکٹھا کیا، جادوگر جب ان کے سامنے آئے، جادوگروں نے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا، آپ نے پھر اپنا عصا پھینک دیا، تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جو کر رہے ہیں نا یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادوگروں کو تو جادو کا پتہ تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ ہم نے جو رسیوں کے سانپ بنائے ہیں وہ تو جادو تھا، لیکن ان کی لاٹھی کا جو اژدہا بنا ہے وہ سانپوں کو نگل گیا، یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی معجزہ ہی ہے۔ اب جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ فرعون کہنے لگا بھئی تم تو میرے ملازم تھے، تم نے مجھ سے اجازت لیے بغیر کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ وہ کہنے لگے ہم نے حق کو پہچان لیا بھائی، جو ان کا رب ہے وہی ہمارا رب ہے۔ وہ کہنے لگا پھر تو میں تمہارا ایک بازو کاٹ دوں گا، ایک ٹانگ کاٹ دوں گا۔ وہ کہنے لگا جو کرنا ہے کر لے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ انہوں نے دعا مانگی اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور حالت اسلام میں ہماری روح کو قبض کر لے۔ یہ ہمیں اگر مارتا ہے، قتل کرتا ہے تو ہماری
اسی حالت میں موت آئے کہ ہم اسلام پر ہی ثابت قدم رہیں اور تو ہمیں صبر عطا فرما، اس کی اذیتوں پر ہم صبر کر سکیں اور حق پر ہم قائم رہیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذابات آئے، ان کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر جب 30 راتوں کا وعدہ کیا گیا، جب آپ تشریف لے گئے، اس کا بھی ذکر ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب کلام کیا تو کلام کا لطف جب بڑھ گیا تو دل میں خواہش آئی کہ میں اللہ کا دیدار بھی کروں۔ جس کا کلام اتنا پر لطف ہے، جس کے کلام میں اتنی لذت ہے، اس کو میں اگر دیکھ لوں تو پھر کتنا لطف ہوگا۔ جس کی باتوں میں اتنی لذت ہے تو اس کے جلوے کا کیا عالم ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے رب ارینی، اے رب مجھے اپنی ذات دکھا۔ قال لن ترانی، فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اصرار تھا، عرض تھی کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، البتہ تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر میری تجلی کے باوجود یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو ان قریب تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ اس پہاڑ کو دیکھیں، میں اس پر ایک تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ برقرار رہ گیا تو آپ بھی دیکھ لیں گے۔ دیکھیں آپ اس پہاڑ کی طرف۔ اب فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس ایک تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اقبال کہتا ہے موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی۔ ایک تجلی دیکھی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور یہ عین ذات کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ وہاں ایک تجلی طور پر پڑی اور تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے، اور یہاں حضور علیہ السلام معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور حضور کہتے ہیں میرے دونوں کندھوں کے درمیان اللہ نے اپنا دست قدرت رکھا تو میں نے ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ یہ صدن ہے بین صدیہ، یہاں سینے میں نے ٹھنڈک کو محسوس کیا، اور جو میں نہ جانتا تھا وہ سب میں نے جان لیا۔ سبحان اللہ، یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی کیا کہنا ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے اور جن لوگوں نے برے عمل کیے پھر بدعمالیوں کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو آپ کا رب اس کے بعد ضرور بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جس نے گناہ کر لیے، خطائیں کر لی نا، بس سچے دل سے معافی مانگ لے اللہ سے۔ تو کون کہہ رہا ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے بھائی لغفور الرحیم، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک اس کے بعد جب وہ توبہ کر لے اس کے بعد تمہارا رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود بلا رہا ہے کہ اب بندو کوئی بات نہیں، گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئی، آؤ اب آ جاؤ، در تواب کھلا ہوا ہے۔ یہاں تمہیں ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ سر سے کب ملاقات ہوگی، آفیسر کب بیٹھتے ہیں، حضرت سیٹھ سرکار فلاں کب ملاقات ہو سکتی، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹائم نہیں ہے۔ چاہے صبح آؤ، چاہے چاش کے وقت آؤ، دوپہر کے وقت آؤ، عصر کے بعد آؤ، رات کے وقت آؤ، جب سارے سو جاتے ہیں بے شک تب آ جاؤ، اور جب گہری نیند میٹھی نیند میں سو رہے ہوتے ہیں پھر آ جاؤ، تو پھر تو کرم ہی کرم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق توبہ نصیب فرمائے۔ اس سے آگے ارشاد ہے اے رسول مکرم آپ کہیے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو پہلے انبیاء کرام آتے تھے نا، اپنی اپنی قوم کی طرف آتے تھے، اپنے اپنے علاقے کی طرف آتے تھے، ان کا علاقہ محدود ہوتا تھا، یہاں سے لے کر وہاں تک آپ نے تبلیغ کرنی ہے، پھر اس سے آگے والا جو علاقہ وہاں کوئی اور تبلیغ کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی کتنی اونچی شان ہے، حضور علیہ السلام فخر سے کہتے ہیں میں ملت ابراہیم سے ہوں، حضور کے جد اعلیٰ ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ لیکن جس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ فرما رہے تھے اسی دور میں حضرت لوط علیہ السلام بھی تبلیغ کر رہے ہیں، ان کا علاقہ اور ہے، ان کا علاقہ اور ہے۔
تو وہ اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں، یہ اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں. اور حضور کی شان دیکھیں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہاں والوں کے لیے بھی حضور نبی ہیں، وہاں والوں کے لیے بھی حضور نبی ہیں، عرب والوں کے لیے بھی، عجم والوں کے لیے بھی، شرق والوں کے لیے بھی، غرب والوں کے لیے بھی، شمال و جنوب والوں کے لیے بھی. جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں حضور کی نبوت و رسالت ہے. جیسے سب کا خدا ایک ہے، جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب کا ایک ہی نبی ہے. اس سے آگے ارشاد ہے، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا اور نمازی ہو جانا، یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کو کرنے والے کا اجر جو ہے وہ رب کریم ضائع نہیں ہونے دیتا. پھر اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں. کتنے پیارے نام، اللہ، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. کتنے پیارے پیارے نام ہیں. تو فرمایا سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، تو انہی ناموں سے اس کو پکارو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ، کتنے عظیم نام ہیں اور کتنی عظمت اس کے ناموں کی ہے. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ان کو بتدریج تباہی کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ کی آیتوں کو جو جھٹلائے گا نا، ایک دم تباہ نہیں ہوگا، بتدریج، آہستہ آہستہ، پتہ بھی نہیں چلے گا، غیر محسوس طریقہ سے. جب خزاں کا موسم آتا ہے ایک دم تو پتے نہیں جھڑ جاتے نا، سلولی ہوتا ہے کام، پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہرے تھے پیلے ہو گئے، رکے ہوئے تھے درخت پر گرنے بھی شروع ہو گئے، اور آہستہ آہستہ سارے گر بھی گئے. تو جو کام آہستہ ہوتا ہے نا اس کا پتہ نہیں چلتا. اور جب بہار آتی ہے تو پھر بھی پتے آہستہ آہستہ آتے ہیں. تو روز آپ درخت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگ رہا تھا کچھ بھی چینج نہیں ہے، لیکن اگر آپ کچھ دن ٹھہر کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں پچھلے مہینے جب آیا تھا تو یہ یلو تھا، آج سبز ہوا پڑا ہے. تو جو کام بتدریج ہو وہ محسوس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری آیتوں کا انکار کرتا ہے میں بتدریج ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسرا کے خزانے لائے گئے. فتح کر لیا گیا نا علاقہ، حضور کی پیش گوئی تھی. تو جب کسرا کا خزانہ لایا گیا، وہ کنگن وغیرہ سارا کچھ لا کے حضور کے سامنے ڈھیر کر دیے گئے. تو آپ نے کہا اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں مستدرج ہوں، یعنی بتدریج تباہی کی طرف جاؤں. اچھا، جن کو اللہ تعالیٰ تباہ کرتا ہے نا بتدریج، وہ کیسے تباہ کرتا ہے؟ ان کو دنیا کی لذت میں مشغول کر دیتا ہے، دنیا کی انواع و اقسام کی چیزوں میں، دنیا کی نعمتوں میں ایسے وہ مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان رنگینیوں میں ڈوب کر رب کو بھول جاتے ہیں اور تباہ ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کے سامنے کسرا کے خزانوں کے ڈھیر لگ گئے تو انہوں نے کہا یا اللہ، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں مستدرج ہو جاؤں، کیونکہ تو نے فرمایا ہم ان کو بتدریج تباہی کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جب بڑھنے لگ جائیں تو پھر عبادت بھی بڑھ جانی چاہیے، شکر بھی بڑھ جانا چاہیے، تاکہ ہم مال کے ساتھ جو نقصان دہ چیز ہوتی ہے، جو خرابی کا پہلو ہوتا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. اس سے آگے ارشاد ہے، پچھلے سال بھی میں نے بات کی تھی، میں پھر کہہ دیتا ہوں، مسئلہ بڑا اہم ہے. لوگ اس کو بڑا کوٹ کرتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں وہ کہتے ہیں جو قرآن کہہ نہیں رہا. قرآن کہہ کچھ اور رہا ہے لیکن یہاں سے مسئلہ کچھ اور بیان کیا جاتا ہے. اس لیے میں اس کو رپیٹ کروں گا اور یہ مسئلہ پھر سمجھانے کی کوشش کروں گا. ارشاد ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. آپ کہیے میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں. اب اس سے لوگ کیا کہتے ہیں؟
بھئی تم بار بار نبی پاک کا نام لیتے ہو، ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہو، یا رسول اللہ کہتے ہو، جا کے شفاعت کے لیے التجا کرتے ہو، مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہو، اللہ تو کہتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اب یہاں سے وہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے جو قرآن کی منشا نہیں ہے۔ آپ سوچیں گے بیان تو ایسے ہی ہو رہا ہے کہ واقعی اپنی ذات کے لیے بھی کسی شے کا مالک نہیں، ہاں ایسا ہی ہے، لیکن یہ بات مکمل تو ہوئی نہیں ہے، بات تو مکمل ہوئی نہیں۔ فرض کریں میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے سحری کھائی، اس کے بعد میں نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا، بس افطاری کی تھی۔ اب بس کے بعد جو میں نے کہا ہے اس سے معنی تبدیل ہوا کہ نہیں ہوا؟ سحری کے بعد سے اب تک میں نے کچھ نہیں کھایا، بس افطاری کی تھی، تو کچھ نہیں کھایا تک معنی اور تھا، اور جب میں نے بس افطاری کہا تو معنی ایک دم چینج ہو گیا۔ اس مسجد کے حال میں بیٹھا ہوں اور کوئی بھی نہیں بیٹھا، صرف آپ بیٹھے ہیں، تو جب میں نے صرف آپ بیٹھے نہیں کہا تھا تو معنی مختلف تھا کہ نہیں تھا؟ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں۔ بات مکمل نہیں ہوئی، آگے بات مکمل ہو رہی، وہ کیا ہے؟ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ آدھی بات ہم کہیں گے تو بات معنی واقعی غلط ہوگا۔ دیکھو من ذا الذی یشفع عندہ، آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا من ذا الذی یشفع عندہ، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب ہے کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے؟ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے؟ کیا مطلب؟ یعنی کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں شفاعت کے لیے بات کر سکے، لیکن آگے کیا ہے؟ الا باذنہ، مگر جس کو وہ اذن دے، اجازت دے، ہاں محبوب کر شفاعت، جس کو وہ کہے یا محمد ارفع راسکا، او سراپا حمد و خوبی میرے حبیب سر انور کو اٹھائیے، مانگیے، جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا۔ تو اگر صرف اتنا کہیں منزل الذی یشفع عندہ تو معنی اور ہوگا، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے، لیکن جب آگے پڑھیں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گا، الا باذنی، مگر جس کو وہ اجازت دے۔ کلمہ شریف کو دیکھ لیں، بڑی آسان مثال ہے، لا الہ، لا الہ یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ کفر ہے اگر صرف اتنا بولو، صرف لا الہ پڑھو تو ایک کلمہ کفر بن جائے گا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں۔ آپ ہر قسم کے معبود کا انکار کریں، جھوٹے معبودوں کا انکار تو ہے ہی، اگر صرف اتنا کہو گے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ معبود حقیقی کا بھی انکار ہے، کوئی معبود نہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہاں کوئی معبود نہیں الا اللہ، مگر اللہ۔ تو الا جو ہے نا، اس سے آگے جو چیز ہو رہی ہوتی وہ بالکل پہلے کا برعکس ہوتا ہے، الٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی الا ہے، آپ کہہ دیں میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، الا مگر ما شاء اللہ، جو میرا اللہ چاہے، جو اللہ چاہے گا اس کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مالک ہیں۔ تو حرف استثناء کے بعد والی چیز کو سامنے رکھیں تو مطلب کلیئر ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے آخری رکوع ہے سورۃ اعراف کا، اور یہاں پر ارشاد ہے بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ دیکھیں نفس و شیطان کے حملے تو ہوتے رہتے ہیں انسان پر، ہر کسی کی طرف یہ حملے ہوتے رہتے ہیں، کوئی اس سے مستثنا نہیں، لیکن جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، جیسے ہی شیطان کا حملہ ہوگا فوراً وہ خبردار ہو جائے گا، چونک جائے گا۔ تو یہاں کیا چاہیے؟ خوف خدا چاہیے، بس خوف خدا جس کے دل میں ہے اس کے وارے ہی نیارے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت میں خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔